اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں 10ویں تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی تفسیر پیش ہے۔ 11واں پارہ یا تعزیرًا شروع ہوا۔ سورہ توبہ کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمان جب جہاد سے واپس ہوتے ہیں تو منافقین ان کو راضی کرنے کے لیے طرح طرح کے عذرات پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اعرابیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ حالت کفر میں بھی شدید ہوتے ہیں، اور اگر اسلام لے آئیں تو پھر بڑے پکے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی اور سب سے پہلے ایمان لائے اور خلوص دل سے اطاعت کی، ان سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر ہے، اور ایسے لوگوں کا ہر کام مقبول ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی مسجد بھی تعمیر کرے تو اس میں کھڑے رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ مسجد ضرار کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال اس وعدے پر خرید لیا ہے کہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا۔ یہ لوگ صرف اللہ کے احکام کے تحت جان دینے اور جان لینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ کسی مشرک کے لیے خواہ کیسے ہی قریبی عزیز ہو، دعائے مغفرت کی اجازت نہیں۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے والد کے لیے دعا کرنے کی ایک استثنائی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کے ہمراہ جہاد کے لیے جو بھی قدم اٹھتا ہے یا جو بھی مال خرچ ہوتا ہے وہ نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح تعلیم دین کے لیے بھی مسلمانوں کی جماعتوں کو نکلنا چاہیے۔ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ جب مقابلہ ہو تو پوری طرح دشمن سے لڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے آرام و آسائش کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور وہ سب کے لیے بے حد مہربان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس شروع ہوا۔ مکے میں نازل ہوئی یہ سورت۔ اس میں اشارہ ہے اس بات پر کہ جس طرح قوم یونس علیہ السلام پر سے عذاب الہی ٹل گیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ و مامون رہ سکتی ہے۔ قرآن کی اعجاز بیانی کفار کی سمجھ میں نہ آ سکی اور اس کو صریحی جادو کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق 6 دن میں کی، فی 6 ایام، اور اسی کے اشاروں پر یہ تمام نظام کائنات چل رہا ہے۔ گردش لیل و نہار زمان و مکان کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور سب حمد و ثنا رب العالمین ہی کے لیے سزاوار ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے۔ اس طرح لوگ فائدوں کے لیے جلدی کیا کرتے ہیں، اگر اسی طرح خدا بھی بداعمالیوں کی سزا میں ان کو جلدی سے نقصان پہنچا دیا کرتا تو ان کی موت کبھی کی آ چکی ہوتی۔ مصیبت کے وقت انسان اٹھتے بیٹھتے اللہ کو پکارتا رہتا ہے، لیکن مصیبت ٹلتے ہی آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ کفار اپنی مرضی کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں میں رد و بدل کرنا چاہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منصب ہے کہ وحی کے مطابق اس کو پہنچایا جائے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد ہم ان کی تکلیف کو دور کر کے اپنی مہربانی کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں کی مخالفت میں کارسازیاں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ ہی ان کو خشکی اور تری میں لیے پھرتا ہے، اور جب کبھی انہیں کہیں گے گرنے یا ڈوب جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو بے تحاشا اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ یہ کیفیت ہمیشہ رہنی چاہیے، اور دارالسلام تک پہنچنے اور صراط مستقیم پر رہنے کی تمنا ہونی چاہیے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے اتنا تو پوچھیے کہ تم کو آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے، یا حقیقت میں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں کس کے قبضے قدرت میں ہیں، اور کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور کون دنیا کا انتظام چلا رہا ہے۔ تو وہ بے تعامل بول اٹھیں گے کہ اللہ۔ تو پھر تم ان سے کہو کہ کیا تم اس پر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اگر اتنا سمجھانے پر بھی اگر کفار تم کو جھٹلائیں تو ان سے یہ کہہ دو کہ میرا عمل میرے ساتھ اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، ہر ایک اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ اور جس شخص نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، قیامت کے دن اگر دنیا کے تمام خزانے بھی وہ خرچ کر دے تو اس کو نجات حاصل نہ ہو سکے۔ تحقیق اللہ کی حجت پوری ہو چکی، اور اس کی رحمت شفا بن کر دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آ چکی ہے۔ جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کر لے۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی حال میں ہوں اور قرآن کی کوئی سی آیت بھی لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہوں، اے لوگو، تم کوئی سا عمل بھی کرتے ہو تو کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں، چاہے وہ زمین کی ہو یا آسمان کی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو نوح علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ بھائیو، اگر میرا رہنا اور اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سمجھانا تم پر گراں گزرتا ہے تو میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے۔ آخر وہ قوم عذاب الہی میں مبتلا ہو کر غرق آب ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی فرعون کی قوم کو اسی طرح اللہ کا پیغام سنایا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے صرف چند ہی لوگ ایمان لائے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے بہت ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی یہ دعا تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے ظلم کا تختہ مشق نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو ان کے پنجے سے نجات دے جو کافر ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی اور ان کو ملک شام میں اچھا ٹھکانہ دیا اور عمدہ غذائیں کھانے کو دی، مگر انہوں نے پھر ناشکری شروع کر دی۔ اس پر بھی لوگ اگر ایمان نہ لائیں اور شک و شبہ میں پڑے رہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ ہی ان کا فیصلہ کرے گا اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ سورہ ہود شروع ہو رہا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو حکمت والے باخبر اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، وہ تو دلوں کے بھید تک جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج تراویح کی جو تفسیر پڑھی گئی ہے اس کو سمجھنے، قرآن شریف کے پیغامات کو پر عمل کرنے اور قرآن کے احکام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔